السلام علیکم۔ ایران کے اوپر اسرائیلی حملہ اور اس کی تباہی جاری ہے۔ اس کا انجام کیا ہوگا اب یہ کہنا بہت مشکل ہے، لیکن اس نہ صرف پورے خطے کی بلکہ پوری دنیا کی سیاست کے اندر بھی اور جو اسٹریٹجک آپ پوزیشننگ کرتے ہیں دنیا کے مختلف خطوں کے اندر، اس کے اندر بھی بڑے پیمانے پر تبدیلیاں آئیں گی۔ اس کی آؤٹ کم کیا ہے وہ بھی شاید اس خطے کا مستقبل جو ہے اس کی راہ متعین کرے گی کہ ایران کی جنگ کا الٹیمیٹ کنکلوژن کس نتیجے کے اوپر ہوتا ہے۔ کیا ایران مقابلہ کر پائے گا کچھ دن اور، یا امریکہ اسرائیل کی بیک کے اوپر آ کر کھڑا ہوگا اور بمباری میں اس کے طیارے ساتھ حصہ لے رہے ہوں گے؟ شاید وہ ڈائنامکس بدل جائیں لیکن اس سے یہ خطہ بھی بدل جائے گا۔ یہ سارے سوالات ہیں اور آج کے پروگرام میں ہمارے ساتھ مہمان شخصیات میں ہیں۔ مسعود خان سابق صدر ہیں آزاد کشمیر کے، بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل ہو رہے ہیں۔ ایئر مارشل سعید خان ہیں، معروف ڈیفنس اینالسٹ، آپ کا بھی ایئر مارشل صاحب شکریہ۔ مسعود صاحب، یہ جو سچویشن ڈیولپ ہو رہی ہے ایران کی، آپ کو یہ کس طرح بڑھتی نظر آتی ہے؟ انتہائی تشویشناک ہے، اور اس کے بعد جنگ کے بڑھنے کا خطرہ ہے۔ یہ پورے کا جنگ کا تھیٹر جو ہے وسیع تر ہونے کا امکان ہے، اور جنگ جو ہے یہ جو آپ نے دو جملے بولے ہیں کہ اور جنگ بڑھ سکتی ہے اور جنگ کا تھیٹر وسیع ہو سکتا ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ کون سے ممالک اس کا حصہ بنیں گے؟ نیبرنگ کنٹری میں پاکستان ہے؟ جی، پاکستان حصہ نہیں بنے گا لیکن خلیجی ریاستیں فوری طور پر بن سکتی ہیں۔ اور دوسرے، جب میں کہہ رہا تھا کہ اس کا دائرہ وسیع ہو رہا ہے، تو اس میں جو معاشی ٹھکانے اور جو دوسرے غیر عسکری ٹھکانے جو ہیں وہ بھی زد میں آ رہے ہیں، آ چکے ہیں اور آ سکتے ہیں۔ اور آنے والے دنوں میں مطلب ہے پس پردہ اور سامنے میں سفارتکاری جاری ہے، تو اگر وہ سفارتکاری کارگر ہوتی ہے تو پھر تو یہ جنگ رک سکتی ہے، لیکن اگر وہ کارگر نہیں ہوتی ہے تو وسیع تر جنگ سے مراد یہ بھی ہے کہ امریکہ اس میں شامل ہو جائے گا۔ اور اس وقت 3 اہداف ہیں ان کے پاس، امریکہ اور اسرائیل کے مشترکہ اہداف ہیں۔ پہلا یہ ہے کہ اسرائیل کی جوہری طاقت کو ختم کرنا، دوسرا جو ہے کہ ان کے میسائلز کے جتنے بھی ذخائر ہیں ان کو ختم کرنا یا ان کو بالکل ڈیگریڈ کرنا، اور تیسرا مقصد یہ ہے کہ ایران کی حکومت اور سیاسی نظام کو گرانا، اور اس کا کوئی متبادل ایسی امریکہ نواز یا اسرائیل نواز حکومت کا وہاں قیام۔ تو یہ 3 اہداف ہیں، یہ ساتھ ساتھ چل رہے ہیں۔ لیکن ابھی جو پروگرام شروع ہونے سے پہلے جو ہماری گفتگو ہو رہی تھی، ایک جو تہران نے تباہی دیکھی ہوئی ہے، یعنی عراق ایران وار میں دیکھی ہوئی ہے تباہی، لیکن جو اسرائیل ہے اس کا جو مرکز ہے، جو ہارٹ ہے، اس نے اس قسم کی تباہی کبھی نہیں پہلے دیکھی کہ عمارات گر رہی ہیں، اور اس کے بعد جو ہے یہاں تک کہ ایک ہدف ان کا جو تھا میسائلز کا، بیلسٹک میسائلز کا، وہ ڈیمونا ہے، جو کہ وہاں ان کے جوہری مرکز ہے اسرائیل کا۔ ابھی جو میں آپ کی طرف آ رہا تھا تو کچھ اور حساس مقامات کے اوپر بھی ایران نے نشانے باندھے ہیں اور وہ کامیاب رہے۔ تو اس سے یہ ہے کہ وہاں بھی ایک رد عمل ہوگا جو خود اسرائیل میں، کیونکہ اسرائیل جیسے ایک تو وہ کہتے تھے نا ہمارے پاس آئرن ڈوم ہے، کہ کوئی جو ہے بیلسٹک میسائل، کوئی کسی قسم کا آیا ہوا کوئی جو پروجیکٹائل ہے ان کو ہٹ نہیں کر سکتا، وہ جو تھی میتھ وہ ٹوٹ گئی۔ لیکن دوسرے یہ بھی ایک تھا کہ یہ یہودیوں کے لیے قلعہ تھا، یعنی اہل اسرائیل کے لیے یوں کہہ دیجئے کہ ان کے لیے قلعہ تھا، تو اس قلعے میں دراڑیں پڑی ہیں۔ تو جو امیجری کے اعتبار سے جو تہران کی تباہ کاری ہے یا ایران کے طول و عرض کی تباہ کاری ہے، اس سے زیادہ امیجری جو ہے وہ اس وقت اسرائیل کی ڈیمیجنگ ہے۔ اچھا ایئر مارشل صاحب، یہ آپ ہی کا نقطہ ہے، آپ سے چاہوں گا کہ اس پہ مزید ایکسپینڈ کریں۔ کیا اسرائیل اس تباہی کو، آپ ہی اس پہ تجزیہ دے رہے تھے کہ اس تباہی کو 2-4 دن اور سہ لے گا، یا آپ کے خیال میں وہ گھٹنے ٹیکے گا؟ کیونکہ جو ایران کے اندر ڈسٹرکشن کا لیول ہے وہ بہت اوپر ہے۔ جی، پہلے تو ندیم صاحب بہت شکریہ کہ آپ نے آج انوائٹ کیا۔ میرے خیال میں دونوں ممالک کے دوران ایک وار آف ایٹریشن شروع ہو گئی ہے۔ دونوں جو ہے اپنے بیسٹ ویپن سسٹمز لے کے میدان میں اترے ہیں، اور آج مقابلہ ہو رہا ہے کہ جی کہ جو ایئر کرافٹ یا ایئر فورس جو ہے وہ سٹرونگ ہو سکتی ہے، یا گراؤنڈ بیسڈ سرفیس ٹو سرفیس میزائلز زیادہ سٹرونگ ہو سکتے ہیں۔ جنگ شروع ہونے سے پہلے جس طرح مسعود صاحب کہہ رہے تھے، اسرائیل اپنے 2-3 ویپن سسٹمز کے اوپر بہت فخر کرتا تھا۔ ایک اس کا آئرن ڈوم سسٹم تھا، یا آپ کہیں کہ گراؤنڈ بیسڈ ایئر ڈیفنس سسٹم تھا۔ پھر وہ بہت فخر کرتا تھا اپنے کیا کہتے ہیں ایئر فورس کی کیپیبلٹی کے اوپر، اور اس نے اس پورے ریجن کے اندر جو تباہی پھیلائی تھی وہ اپنی ایئر فورس کے ذریعے پھیلائی تھی۔ اور ہم یہی ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ اسرائیل جو ہے وہ ایران کے اندر بھی ایسا ہی کرے گا، اور میرا خیال جب وہ بھی جنگ میں اترے تو وہ بھی یہی سوچ رہے تھے کہ ہم نے جس طرح دوسرے گلف سٹیٹس کے ساتھ
ہم نے ان کا برا حشر کیا، ہم یہاں بھی وہ برا حشر کر دیں گے. لیکن جو اہداف ہیں جو اسرائیل نے خود ڈیفائن کیے تھے جنگ شروع کرنے سے پہلے، اس میں سے صرف وہ 33% اہداف حاصل کر سکا، جس میں ملٹری لیڈرشپ کی اور سائنٹسٹ کی شہادت تھی. اب اس وقت جو ہے اگر آپ پچھلے 4-5 دن کا احاطہ کریں تو آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ اسرائیل جو ہے ایران کے اوپر بہت زیادہ بمباری کر رہا ہے، اور اب وہ ملٹری ٹارگٹ سے ہٹ کے سیویلین ٹارگٹس کے اوپر آ گئے. لیکن اگر آپ ایران کو دیکھیں تو آپ یہ دیکھیے گا کہ انہوں نے انیشلی اپنے یعنی کہ آپ کہیں کہ لو میزائلز استعمال کیے. انہوں نے آئرن ڈوم کے اندر جو میزائلز تھے فار دی پروٹیکشن آف دی آئرن ڈوم، آپ ان کو استعمال کروایا. اور جب اسرائیل ڈپلیٹ ہو گیا تو انہوں نے اپنے ہائی ٹیک میزائلز کو یا سرفیس ٹو سرفیس میزائلز کو اس جنگ کے اندر لے آئے. تیسرے اور چوتھی رات کو ہم نے وہ دیکھا. سو اگر آپ پہلی رات کو دیکھیں تو not more than 15 to 20% of the missiles could penetrate the Iron Dome. لیکن کل رات جو ہم دیکھ رہے تھے وہ تو لگ رہا تھا کہ ایک کوئی آتش بازی ہو رہی ہے، اور یعنی کہ اتنی بڑی نمبر میں میزائلز جو ہیں وہ تل اویو، حیفا اور یروشلم کے اوپر گر رہے تھے. سوال یہ ہے کہ کیا ایران کے پاس اتنے میزائلز ہیں کہ اگلے 15-20 روز، مہینہ، 4 ہفتے یہ اگر جنگ چلتی ہے تو وہ روزانہ اس کے اوپر 100-200 میزائل پھینک سکے؟ دیکھیے یہ تو ایک ٹاپ سیکرٹ نمبر ہے، ٹھیک ہے نا. وہ میزائل سٹیز کی جو فوٹیجز آپ نے دیکھی ہوں گی. میں آپ کو جو سینٹ کام کمانڈر تھے 2022 میں جنرل میکنزی، ان کی سٹیٹمنٹ کے حساب سے ایران کے پاس 3000 پلس بیلسٹک میزائلز ہیں. اگر ہم یہ بھی ازیوم کر لیں گے وہ سارے، اس میں سارے ہائپرسونک اور ہائی ٹیک میزائلز نہیں ہیں، اگر آدھے بھی ہیں تو اگر ہم یہ ایکسپیکٹ کریں کہ ایران روزانہ 100-150 میزائلز فائر کر رہے ہیں تو وہ بڑے آرام سے میرے خیال 2 سے 3 ہفتے تک اس جنگ کو کھینچ سکتے ہیں. میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ اب جب وار آف ایٹریشن شروع ہو گئی ہے تو اب یہ ڈیسائیڈ ہونا ہے، جس طرح مسعود صاحب نے بھی ہائی لائٹ کیا، کہ کون سا ملک پہلے بلنک کرتا ہے. اور جو پریزیڈنٹ ٹرمپ G7 میٹنگ چھوڑ کر ابھی واپس واشنگٹن جا رہے ہیں، میرے خیال میں یہ جو ہے نا ایک ہیلپ کی کرائے اسرائیل کی طرف سے آئی ہوگی کہ جی کہ ڈو سم تھنگ مور دین واٹ یو آر ڈوئنگ. اچھا، اس پہ مسعود صاحب سے پہلے رائے لے لیں. مسعود صاحب، جب اسرائیلی طیاروں نے ایران اور مختلف ان کی نیوکلیئر سائٹس کے اوپر بمباری شروع کی نا، تو پہلے سب سے یہ خبر آنی شروع ہوئی کہ جو فیسلٹیز ان کی انڈر گراؤنڈ ہیں، کوئی 25-30 میٹر نیچے ہیں، تو وہ اسرائیلی بمباری کے ساتھ وہ تباہ نہیں ہوں گی. تو اس کے لیے انہیں امریکہ کی مدد درکار ہوگی. وہ جو ڈیزی کٹر جیسے افغانستان میں پھینکتے تھے، یا B-52 آئیں گے تو پھر کام ہوگا. یہ جو پریزیڈنٹ ٹرمپ کا G7 کی سمٹ چھوڑ کے واپس آنا ہے، یا آج یہ خبر چل رہی ہے کہ امریکی ہتھیار اور ان کے وہ ٹینکرز جو ایئر ٹو ایئر ریفیول کے لیے کام ہوتے ہیں وہ بھی اس ریجن میں موو کر رہے ہیں یورپ سے، کیا یہ انڈیکیشن ہے کہ امریکہ اس کے اندر براہ راست شامل ہو جائے؟ دیکھیے، اس وقت جو وزیر اعظم نتنیاہو کی یہ کوشش ہے کہ امریکہ اس میں شریک ہو جائے اس جنگ میں، اس کے لیے وہ اکسا رہا ہے، اس لیے ایران کا نقصان کر رہا ہے، جنگ کو جوہری سطح پہ لے گیا ہے. آپ نے جو کہا ہے کہ 3 جگہوں پہ انہوں نے حملے کیے تھے اسرائیل نے، ایک نتنز تھا، دوسرا جو ہے وہ اصفہان، اور تیسرا جو ہے وہ فردو تھا. ان میں سے وہ اوپر والی سطح کو تو ہٹ کر سکے، نیچے نہیں جا سکے، کیونکہ اس کے لیے ان کو بنکر باسٹر چاہیے، اور اس میں کوئی تقریباً جس طے در طے جو وہاں ان کے ذخائر موجود ہیں جوہری اور مسائل سائلوز جو ہیں ویسے بھی جو ہے سنگلاخ پہاڑوں میں، تو اس کے لیے جو بنکر باسٹر چاہیے، اس میں جو بام چاہیے، اس کا وزن جو ہے وہ 30,000 پاؤنڈ کے قریب ہے. یہ ایئر مارشل صاحب اس کی تصدیق کریں گے. تو اس وقت میں اسے جو ہے سیاسی یا صفاتی نہج کی طرف لے جاتا ہوں. تو اس میں یہ ہے کہ جو انہوں نے اسرائیل نے ایران کے اندر اسپیوناج کیا ہوا ہے، اسپیوناج کا نیٹ ورک جو انہوں نے قائم کیا ہوا ہے، جو بڑا مؤثر ثابت ہوا ہے، وہ ایران کو بہت کمزور کر دیتا ہے، کیونکہ انہیں ابھی بھی نہیں پتا کہ کون کہاں موجود ہے، کتنی تعداد میں موجود ہے، ہر محلے میں، ہر گلی میں ہی موجود ہے. جی. اچھا، اور دوسری یہ کہتا ہوں کہ یہ جو اس میں جو ایک اور چیز سوچنے کی، جو صدر ٹرمپ 3-4 جگہوں پہ کھیل رہے ہیں. ایک آپ کے سوال کا جواب کہ وہ امریکہ کو اس میں باقاعدہ شامل کرنا چاہتے ہیں، لیکن ان کی جو اب میگا بیس ہے، یا امریکہ فرسٹ، امریکہ سب سے پہلے، یا دوسرا یہ کہ میک امریکہ گریٹ اگین، تو ان کی جو بیس ہے اس میں سپلٹ آ گیا ہے اسی دوران. کچھ کہتے ہیں کہ جناب آپ نہ جائیں، اس جنگ میں شریک نہ ہوں، آپ امریکہ کی طرف توجہ دیں.
اور دوسرے یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ جائیں، کیونکہ جو ریپبلکنس کی اکثریت ہے وہ کہہ رہی ہے کہ آپ اسرائیل کے ساتھ جا کے لڑیں۔ نیتن یاہو تو پوری گیم یہی کھیل ہے نا کہ امریکہ اس کے اندر فریق بن جائے۔ جی، اور دوسرے یہ کہ اس نے کوئی چیز چھپائی نہیں، اس نے جو آپ نے اس کا فاکس کا یا دوسرے ٹیلی ویژن نیٹ ورک سے جو دیکھے ہیں تو اس نے باقاعدہ ایک بات جو ہے وہ لوگوں کو بتائی ہے۔ دوسری یہ ہے کہ یہ پہلی ایک اور چیز کی جو خصوصیت ہے اس جنگ کی، یہ پہلی جوہری جنگ ہے، اور اس میں ایک غیر جوہری طاقت نے کے اوپر ایک جوہری طاقت نے حملہ کیا ہے۔ اسرائیل جو ہے وہ مسلمہ، سب کو معلوم ہے کہ وہ ایک جوہری طاقت ہے، اور جو ایران ہے وہ اب تک یہ کہہ رہا ہے کہ میں غیر جوہری ہوں، میرے میں کوئی جوہری ہتھیار نہیں حاصل کیے۔ تو اس میں مشکل یہ آ جاتی ہے کہ جو نیوکلیئر نان پرولیفریشن ٹریٹی ہے اس میں جو ہے یہ ایران اس کا رکن ہے، لیکن نیوکلیئر نان پرولیفریشن ٹریٹی کے ارکان ایران کے تحفظ یا دفاع کی بجائے وہ ایک نان نیوکلیئر ویپن سٹیٹ، جو نان ڈکلیئرڈ نیوکلیئر ویپن سٹیٹ کی حمایت کر رہے ہیں۔ تو اس سے یہ ایک بہت بڑا جوہری بحران ہے دنیا کے لیے بھی، اور یہ ایک قسم کی ایک نظیر چھوڑ دے گا۔ اس لیے جو میں اس کے اوپر شاید جو ہے مارشل صاحب بھی بات کریں گے۔ امریکہ اس کے اندر فریق بنے گا کہ نہیں؟ سوال کہیں گم ہو گیا درمیان میں، امریکہ اس کے اندر فریق بنے گا کہ نہیں؟ تمام آثار ہیں کہ وہ فریق بن چکا ہے۔ اگر آپ نتن یاہو کے اوپر اس کے بیان کے اوپر اعتبار کرتے ہیں تو وہ کہتا ہے، اس نے 3-4 چیزیں کہی ہیں کہ امریکی طیارے جو ہے ان کی مدد کر رہے ہیں فضا میں۔ اس نے یہ بھی کہا ہے کہ جو ہے ان کی جو میسائل بیٹریز جو ہیں وہ امریکہ جو ہے اس میں معاونت کر رہا ہے۔ تو اس میں وہ ابھی بن چکا ہے، ایک مہین سا، ایک باریک سا پردہ درمیان میں رکھا ہوا ہے۔ بس وہ پردہ ہٹانا ہے۔ جی، وہ پردہ ہٹانا ہے یا نہیں ہٹانا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے جب وہ کینیڈا سے واپس صدر ٹرمپ آئے ہیں تو انہوں نے تقریباً 3-4 مختلف قسم کے مبہم اشارے دیے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ جنگ بندی سے بڑی کوئی چیز میں آپ کو خبر دینے والا ہوں۔ اس کے بعد یہ ہے کہ لوگوں نے یہ قیاس آرائی کی ہے کہ وہ اس کشمکش میں کا شکار ہیں کہ وہ نوبل پیس پرائز لینا چاہتے ہیں۔ تو اس میں اگر وہ شریک ہو گئے اس جنگ میں تو وہ تو جاتا رہے گا۔ تو اس لیے آپ کو ٹرمپ کو بھی ہی از ویری انپریڈکٹیبل، ہی از ویری مرکیوریل، تو آپ کو ان کی شخصیت کو بھی اس پوری کی پوری جنگ کے درمیان رکھنا ہے۔ ایئر مارشل صاحب، اگر امریکہ اس کے اندر بہت ایکٹیولی انگیج ہو جاتا ہے، جو لیول اس کا ہے، اسرائیل کے تو ساتھ ہے لیکن یہ انگیجمنٹ لیول اس کا نیکسٹ لیول پہ چلا جاتا ہے، امریکی جہاز آتے ہیں اور تہران یا مختلف نیوکلیئر سائٹس کے اوپر بامبنگ شروع کر دیتے ہیں، چائنا اور روس کیا کریں گے؟ وہ خاموش تماشائی بن کے دیکھتے رہیں گے کہ ٹھیک ہے ایران کو ڈسٹروائے ہونے دو، ہم صرف ایک بیان دیتے ہیں کہ نہیں اسکیل ڈاؤن کرو اور کچھ نہیں کریں گے؟ میرے خیال ان کے لیے بہت ٹرکی سچویشن ہو جائے گی ندیم صاحب، اور آج جس طرح فارن منسٹری آف چائنا کے اسپوکس پرسن نے ابھی سٹیٹمنٹ دی ہے چند گھنٹے پہلے، بڑا اچھا بیان ہے ان کا، لیکن صرف بیان ہی ہے کہ کچھ اور بھی کریں گے؟ دیکھیے ابھی تو ایٹ دس سٹیج اگر ہم چائنا کو صحیح سمجھتے ہیں تو وہ آخر مومنٹ تک کوشش کریں گے کہ وہ کانفلکٹ کے اندر خود شامل نہ ہوں، لیکن وہ کسی طریقے سے اس کانفلکٹ کو مینیج کر سکیں۔ لیکن اگر امریکہ ڈائریکٹلی انوالو ہو جاتا ہے تو میرے خیال میں پھر دوسری فورسز جو خاص طور پہ ایشین پاورز ہیں، جو رشیا اور چائنا ہے، ان کے پاس کوئی آپشن نہیں رہ جائے گی بجائے سوائے اس کے کہ وہ بھی اس کے اندر شامل ہوں۔ گلف ریجن میں امریکی مفادات کا ایک ہی وہ ان کے پاس وہ توپچی ہے جس کا نام اسرائیل ہے، اور اگر ایران کو وہ فلیٹ ہونے دیتا ہے، اس چائنا اور روس پر کھڑا رہ کے تماشا دیکھتا ہے، تو پھر ان کو فورگو کرنا پڑے گا پورا ریجن۔ تو یہ ایک سوال ہے جس کا جواب چائنا اور روس کو یس اور نو میں ڈیسائیڈ کرنا پڑے گا۔ ایگزیکٹلی، اور اسی لیے جو ہے نا سچویشن دن بہ دن یعنی کہ سب جو بڑی پاورز ہیں ان کے لیے مشکل ہوتی چلی جا رہی ہے، کیونکہ امریکہ جو ہے جس طرح آپ نے بھی کہا کہ کیا کہتے ہیں کہ جو امریکہ انڈائریکٹلی تو انوالوڈ ہے اس وقت، ایران کے اوپر جتنے اٹیکس ہو رہے ہیں ان کو اے ٹو اے ریفیولنگ فیسلٹی امریکہ دے رہا ہے، جو میزائلز فائر ہو رہے ہیں ایران سے اسرائیل کی طرف، ان کو راستے میں جو برٹش اور امریکن ایئر ڈیفنس سسٹمز ہیں وہ ان کو روکنے کی کوشش کر رہے ہیں، وہاں سے گزر جاتا ہے، جارڈن والے مارتے ہیں آگے۔ ایگزیکٹلی، تو وہ انڈائریکٹلی تو آلریڈی انوالوڈ ہے، اور ایران خود بھی کہہ چکا ہے کہ ہمیں پتہ ہے کہ امریکہ جو ہے وہ اسرائیل کی طرف سے اس جنگ میں شامل ہے۔ لیکن اگر وہ اوپنلی آ جائے، بیکاز دیکھیے ہم جس بوم کی بات کر رہے ہیں وہ بوم صرف امریکہ کے پاس ہے، اور وہ صرف ایک جہاز سے گرایا جا سکتا ہے، اور وہ ہے B-2 بومبر، ٹھیک ہے نا۔ اٹ از اے 30 پاؤنڈر گائیڈڈ منیشن جس کو GBU-57 کہتے ہیں،
اور صرف ایک بوم نہیں گرانا ہوگا, کئی بومز گرانے ہوں گے اسی پوائنٹ کے اوپر ٹو پینیٹریٹ سو ڈیپ. جو نیوکلیئر ریئیکٹر ہے جہاں ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ ایران نے اپنے ساری انریچمنٹ فیسلٹی ادھر شفٹ کر دی ہے, وہ تقریباً 1 کلومیٹر ڈیپ ہے, ٹھیک ہے نا, اور اس کے اوپر پہاڑ ہے. سو پہلے تو امریکہ کو پہاڑوں کو یعنی کہ بالکل فلیٹ کرنا ہوگا, اور پھر اس کے بعد پھر ان کو نیچے پینیٹریٹ. از اٹ ڈویبل؟ کیونکہ تورا بورا میں جب یہ اسامہ کو مارنے آئے تھے تو وہ ایک ان کے پاس وہ ڈیزی کٹر کا بڑا مت تھا, کہتے تھے وہ ہم بھیجیں گے جہاز پہاڑوں کے اندر سے, اس کو غاروں کے اندر سے, وی ول اسموک دیم آؤٹ. یہ اس کی وہ بش کی سٹیٹمنٹ تھی, تو وہ آ کے پاکستان میں بیٹھ کے ادھر تو اسموک آؤٹ کیا ہونا تھا. تو وہ بہت مشکل ہے, لیکن اٹ ول بی این انڈیکیشن کہ کیا کہتے ہیں کہ امریکہ جو ہے وہ ڈائریکٹلی انوالو ہو گیا, اور پھر چائنا اور رشیا کے پاس کوئی آپشن نہیں ہوگی بٹ ٹو گیٹ انوالوڈ. اور یہ جو پورا علاقہ ہے, خاص طور پہ جی سی سی کنٹریز جو ہیں وہ بھی انوالو ہو جائیں گی. ایک جو چیز ہے جس کے بارے میں میں اشارہ کرنا چاہوں گا, وہ یہ ہے کہ ابھی تک کی جو سب سے بڑی کیجولٹی ہے نا, وہ myth آف اسرائیلز انونسبلٹی ہے. اور گلف ریجن کے اندر سم ہاؤ دی ادر 20-25 سال سے انہوں نے نا عربوں کو یہ سمجھا دیا تھا کہ بھی تمہارا اور اسرائیل کا کوئی مقابلہ نہیں ہے, اسرائیل جب چاہے گا وہ اٹھے گا, وہ آپ لوگوں کو جوتے مارے گا, اور کیا کہتے ہیں آپ لوگوں کو وہ چیز برداشت کرنی پڑے گی. وہ جوتے کھانے کے لیے تیار تھے, اس لیے وہ جوتے مار رہے. ایگزیکٹلی. اور وسائل کی کمی نہیں ہے, لیکن جو ایران کا سٹانس ہے, انہوں نے یہ دکھلا دیا ہے کہ جی کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ اسرائیل انونسبل نہیں ہے. اگر وہ دوسروں کے اوپر حملہ کر سکتے ہیں تو اس کے اوپر بھی حملہ کیا جا سکتا ہے. اگر ہمارا خون بہتا ہے تو ان کا بھی خون بہ سکتا ہے. سو ناؤ اب آگے جو عربی ہیں وہ جو ہے اسرائیل کے ساتھ ایک ڈیفرنٹ طریقے سے ڈیل کریں گے بنسبت اس کے کہ جو وہ پہلے کرتے رہے. اچھا, ایک آپ کا اثر مسعود صاحب, آپ نے ابھی بولا تھا کہ دوسری عرب ریاستیں اس کے اندر شامل ہو سکتی ہیں. ابھی جو ایرانین میزائل جاتے ہیں وہ اس کو جارڈن مارتا ہے, اس کو عراق, سیریا, جارڈن, اس میں سے کون ایسا ہوگا کہ جو کھڑا ہوگا اور روس اس کے اسرائیل کے ساتھ لڑ رہا ہوگا؟ اب مجھے تو لگتا ہے کہ یہ سارے سائلنٹ آبزرور کے طور پر سائٹ پہ کھڑے ہوں گے. دیکھیے, جو کراؤن پرنس ہیں سعودی عرب کے, وہ بہت کوشش کر رہے ہیں. انہوں نے صدر پوٹن سے بات کی, کیئر سٹارمر سے بات کی ہے, اس کے بعد صدر ٹرمپ سے وہ بات کر چکے ہیں. انہوں نے صدر پزشکیان کے ساتھ بھی گفتگو کی ہے, تو وہ کوئی درمیانی راستہ ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن جنگ میں فریق نہیں بننا چاہیں گے. نہیں, فریق وہ بن ہی نہیں سکتے. اس لیے میں وجہ بتاتا ہوں کہ سعودی عرب میں, امارات میں, قطر میں, بحرین میں اور کویت میں تمام ممالک میں امریکہ کے فوجی اڈے شامل ہیں. لہٰذا, اور دوسرا یہ ہے کہ یہ جو پارس گیس فیلڈ ہے یہ شیئر کرتے ہیں جناب قطر اور ایران, تو اس کے اوپر بھی اسرائیل نے ایک حملہ داغا تھا. اور اسی طریقے سے تو اس میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو روس ہے وہ کوشش کر رہا ہے. ابھی تھوڑی دیر پہلے جو آپ گفتگو کر رہے تھے تو صدر پوٹن نے پیشکش کی ہے. صدر پوٹن کے ٹرمپ کی گفتگو ہوئی تھی آپس میں, تو صدر ٹرمپ نے کہہ دیا تھا کہ اگر آپ ثالثی کا رول ادا کرنا چاہتے ہیں, سہولت کاری کا, تو آپ کر لیں. تو وہ کر رہے ہیں. لیکن ابھی جو بیان ان کے دفتر خارجہ سے ایشو ہوا ہے پریزیڈنٹ کے بہاف پہ, اس میں یہ کہا گیا ہے کہ وہ اسرائیل کی طرف سے مزاحمت ہے, یعنی ایران تو تیار ہے لیکن اسرائیل کی طرف سے مزاحمت ہے. تو اس وقت یہ ہے کہ یہ براہ راست رینج میں ہیں یہ ساری خلیجی ریاستیں. جب ہم مشرق وسطیٰ کی بات کرتے ہیں تو اس میں بنیادی طور پر ہم ان خلیجی ریاستوں کی بات کریں گے, اور اس میں جو آپ نے جیسے کہ اشارہ کیا تھا کہ کس طریقے سے بیری بیڑے وہاں پہلے سے موجود ہیں. نمٹس ہیز آلسو بین مووڈ ٹورڈز دا ریجن. تو اس لیے بلڈ اپ تو ایک دم ہو گیا بہت زیادہ, اور امریکہ بھی سفارہ ہو گیا ہے, یعنی صرف معاون کے طور پر نہیں بلکہ متحارب کے طور پر, کمبٹنٹ کے طور پر سامنے آ گیا ہے. اب یہ ہے کہ انہوں نے وہ ایک دوسرے کے اوپر حملہ کرنا ہے یا نہیں کرنا. اچھا, ایک چیز جو میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں, میں بار بار سفارتکاری کی طرف آتا ہوں, تو ایسے اشارے ملے ہیں کہ یہ جو ایران کے وزیر خارجہ اراکچی اور دوسرے جو ہیں ان کے اسٹیو وٹکاف بہت جلدی اسی ہفتے کے ہی ملنے والے ہیں. آج کے لیے ٹرمپ نے بولا بھی ہے کہ وہ وٹکاف کو یا وائس پریزیڈنٹ کو بھیج بھی سکتے ہیں. جی, کہ وہ راہ ہموار ہوئی ہے. لیکن جو
ایران کے لوگ ہیں، ان کے جتنے بھی ریپرزنٹیٹیوز ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی، وہ کہہ رہے تھے نا کہ بھئی آپ مذاکرات کے ذریعے یہ مسئلہ حل کیا جائے، تو ان کا تو ہم تو مذاکرات کی میز پہ بیٹھے ہوئے تھے. مسئلہ یہ ہے کہ مذاکرات کی جو باٹم لائن ہے، امریکہ کہہ رہا ہے کہ یورینیم کی افسودگی کو صفر کر دو. اچھا، جب کہ اگر میں نے شروع میں ذکر کیا تھا نیوکلیئر نان پرولیفریشن ٹریٹی کے آپ رکن ہیں، آپ اس کے ممبر اور سیگریٹری ہیں، تو آپ کا حق ہے وہاں اس کے مطابق آپ کا استحقاق محفوظ ہے کہ آپ جو ہے جوہری توانائی حاصل کر سکیں فور پیسفل مطلب فور الیکٹریسٹی، فور پاور جنریشن. تو یہ ہے کہ میں آپ کے سوال کی طرف دوبارہ آتا ہوں کہ یہ جو خلیجی ریاستیں ہیں یہ اس وقت زد میں ہیں، اور اگر جنگ وسیع پیمانے پر چھڑ گئی تو یہ بھی میدان جنگ میں شامل ہو. کون سی ریاست شامل ہو جائے گی؟ ساری آپ کو لگتا ہے یہ اس قابل ہیں کہ کھڑے ہو جائیں گے؟ وہ خود نہیں لڑیں گے، امریکہ وہاں سے لڑ رہا ہوگا، وہاں سے بیٹھ کے ان کی بیسس سے بیٹھ کے اٹیک کر رہا ہوگا. ایک بریک لے لیں، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. اس جنگ کے پاکستان کے اوپر کیا اثرات ہوں گے؟ ایران اس جنگ کو آئندہ 2-4 ہفتوں میں لے کر کس شکل میں آگے بڑھتا ہے، اس کا بہت زیادہ انحصار اس بات کے اوپر ہوگا. ایئر مارشل صاحب، ایران کے بعد ایک عام طور پر تاثر یہ ہے کہ اگلا نشانہ پاکستان ہے، اور وہ نتن یاہو کا وہ پرانا 10 سال 12 سال پرانا انٹرویو، اس کو آج کل بار بار گھمایا جاتا ہے، لیکن وہ بات جو اس نے اس وقت کہی تھی آج بھی اس کے دل میں وہی بات ہوگی کہ پہلے ایران ہے تو بعد میں پاکستان ہے. ہمارے لیے کیا امپلیکیشن ہے؟ اگر اسرائیل نے ایران کو اس کانفلکٹ میں ہرا دیا تو اس میں ہمیں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے کہ ہم لوگ وی آر دا نیکسٹ ٹارگیٹ، اور ہم انڈیا اور اسرائیل کا مشترکہ نشانہ ہیں. جی، اور اسرائیل نے انڈیا کے ساتھ مل کے جو ہم نے مئی 2025 میں دیکھا ہے، وہ ایک ایفرٹ تھی ٹو ویکن پاکستان، ٹھیک ہے نا، لیکن الحمدللہ وی کیم آؤٹ آف اٹ، یعنی کہ ہم فتح مند ہو کے اس میں سے نکلے ہیں، اور اللہ کا بڑا شکر ہے کہ پاکستان نے وہاں دنیا کے سامنے اپنی طاقت کو اور اپنی پاور کو منوایا. اگر کیا اس بات کے امکان موجود ہے، وہ ہم کہتے ہیں فالس فلیگ تھا پہلگام سارا، کہ یہ اسرائیل اور انڈیا کی لابی جو تھی اس نے پاکستان کو ٹیسٹ کرنے کے لیے کہ کیا جواب دینے کے قابل ہے یا نہیں ہے، دیکھتے ہیں اس کو، تو انہوں نے وہ سارا ڈرامہ رچایا تھا، وہ تو جہاز گر گیا تو ایک سیٹ بیک ہو گیا. ایگزیکٹلی میں نے آپ کو یہی کہا کہ یہ جو تھا، یہ ڈرامہ جو تھا، یہ پاکستان ہی کو ویکن کرنے کے لیے تھا، یا آپ جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ ہماری کیپیبلٹی کو ٹیسٹ کرنے کے لیے تھا کہ ان کے پاس، یعنی کہ ان کا ریزولو کتنا ہے، یہ کتنے سٹرونگ ہیں کہ ہمیں پتہ چلے لڑنے کے لیے تیار بھی ہیں کہ نہیں ہے کرنے. تو الحمدللہ اس امتحان میں تو ہم پاس ہو گئے، لیکن ہمیں دشمن کے دماغ سے سوچنا چاہیے نا. تو ہمارا اس وقت جو پاکستان کا دشمن کون ہوگا ہمارے نیوکلیئر ریئیکٹرز کا یا ہماری نیوکلیئر کیپیبلٹی کا، وہ اسرائیل ہے. اب اسرائیل جب اگر اس نے ایران کو بھی یعنی کہ سبڈو کر لیا تو صرف ایک ہم ہی رہ گئے، ہم اور ٹرکی، 2 کنٹریز رہ جائیں گی کہ جو کیا کہتے ہیں اسٹرانگ مسلم کنٹریز ہیں، اور ان دونوں کنٹریز میں بھی صرف پاکستان ہے جو نیوکلیئر کیپیبل ہے. سو وہ جو 10 سال پرانی بات جو ہے وہ ابھی تک نتن یاہو کے دماغ میں ہوگی، اور وہ کوشش کرے گا. اور اگر میں نے ایک جگہ کل میں پڑھ رہا تھا کہ کسی نے یہ اپنی یعنی کہ انالیسس میں کہا تھا کہ 2025 میں اسرائیل جو ہے وہ ایران کو سارٹ آؤٹ کرے گا، اور 2026 میں وہ پاکستان کو سارٹ آؤٹ کرے گا. مسعود صاحب، آپ اس کے اوپر کیا کہتے ہیں؟ آپ تو پوری دنیا میں ان ساری چیزوں کو دیکھتے آئے ہیں، کیا یہ ایسے ہی ہے کہ اگلا نشانہ پاکستان بنانے کا ان کی سوچ ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کیا کرے گا، یہ تو اللہ کا پروگرام ہے. دیکھیے، جو مصلحت اور سفارتکاری کا تقاضا ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں یہ گفتگو نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ ہم اس وقت ایران اور اسرائیل ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہیں، تو ہم لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں کہ وہ پاکستان دعوت نہیں دے رہے، لیکن تھوڑی ریئلٹی چیک رہنا چاہیے. میں ویسے کہہ رہا ہوں، لیکن ابھی میں جو ہے اس میں جو یہ، اور میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں، جو تجزیہ کیا گیا میں اس سے اتفاق کرتا ہوں، اس سے اختلاف نہیں کر رہا یا اس کے اوپر سوال نہیں اٹھا رہا. تو اس کی وجہ یہ کہ ہمارے ایران کے ساتھ بہت ہی قریبی تعلقات ہیں، ہمارا ہمسایہ ہے، ان کی ثقافت، ہماری ثقافت، مذہب، کتنے رشتے موجود ہیں. تو اس لیے پاکستان ان کے ساتھ اصولی سطح پہ کھڑا ہوا ہے اور جرأت کے ساتھ کھڑا ہوا ہے، یہ بڑی اچھی بات ہے. اور پاکستان کی آواز بلند رہی ہے، یہاں سنی گئی، خطے میں سنی گئی، سلامتی کونسل میں سنی گئی ہے، تو یہ بڑی اچھی بات ہے. تاہم میں یہ کہتا ہوں
کہ آپ اسرائیل کی طرف اشارہ کر رہے تھے. خود امریکہ جو ہے اس میں ایک بڑی تعداد ہے جو پالیسی ساز لوگ ہیں یا محکمے ہیں جو پاکستان کی جوہری طاقت یا جوہری استعداد سے کمفرٹیبل نہیں ہیں، اور وہاں کوئی نہ کوئی سیناریو اس قسم کا بنایا جاتا رہا ہے پچھلی 2 دہائیوں میں کہ کس طریقے سے پاکستان کو ڈی نیوکلیئرائز کیا جائے. اور اس میں سب سے بڑا جو ہے وہاں ہندوستانی امریکنز کا ہے، جن کا انفلوئنس وہاں بہت بڑھ گیا ہے. ایڈمنسٹریشن میں اب جو ہے ان کے پاس کابینہ کی پوزیشنز ہیں، کلیدی عہدوں پہ وہ متعین ہیں. تو وہ بجائے اس کے کہ براہ راست ہمیں کمزور کریں، وہ براستہ امریکہ ہمیں کمزور کرنا چاہتے ہیں. اور ان کا ایک ہدف ہماری اور ایک اہم ترین ہدف جو ہے وہ جوہری استعداد ہے. ہمیں جو اس جنگ سے جو 3-4 چیزوں میں ہم بے حد ایک دم براہ راست متاثر ہوتے ہیں، وہ اگر مطلب ہے کہ جنگ کوئی بھی رخ اختیار کرے، سب سے پہلا یہ دیکھنا ہے کہ ہمارا جو ہے سیفٹی اینڈ سیکیورٹی کا نظام کتنا محفوظ ہے. اور جس طریقے سے جو خبریں گردش کر رہی ہیں کہ ایران کے اندر پینیٹریٹ کیا گیا، تو اس لیے کہ ہم کہتے ہیں کہ ہم سیسا پلائی ہوئی دیوار ہیں، تو ہمیں اس دیوار کو سیفٹی اینڈ سیکیورٹی کی اس کو امپریگنیبل بنانا چاہیے. نہ صرف جو فزیکل پروٹیکشن ہے آف آر ایسٹس، جو ہمارے اثاثے ہیں، یا اس کے علاوہ جو ہمارے ڈیلیوری وہیکلز ہیں، یا جو ہماری سائبر وارفیئر پاور ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارا پورے کا پورا معاشرہ ہے اسے جو ہے اس محفوظ و مامون کرنے کی کوشش ہے کہ وہ اس طریقے سے مدافعت کر سکے. دوسری چیز میں یہ کہتا ہوں تاکہ کسی قسم کی کوئی اسپیوناج یہاں کامیاب نہ ہو سکے. دوسرا جو ہے فزیکل پروٹیکشن، جس کی طرف میں نے اشارہ کر دیا. تیسرا جو میں وہ یہ کہتا ہوں کہ اگر ایران شکست کھا جاتا ہے یا وہاں کا سیاسی نظام ختم ہو جاتا ہے، تو آپ کو پتہ ہے کہ امریکہ نے سن 1953 میں محمد مصدق کو، جو اس وقت کے وزیر اعظم تھے، ان کو ہٹا کے تو رضا شاہ پہلوی کو ایک آمر کے طور پر مسلط کیا تھا. ابھی بھی پہلوی کے بیٹے کو ہی لانچ کر رہے ہیں. جی، اسی کے لیے تجربہ ہو رہا ہے. تو آپ نے یہ دیکھنا ہوگا کہ اگر ایک اسرائیل نواز ملک ہے، آپ کا ایک اور ہمسایہ بنتا ہے، تو کیا وہ آپ کا دوست ہوگا یا آپ کا دشمن ہوگا؟ اور اس کے علاوہ اسرائیل نواز اور امریکہ نواز. اور پھر جو ہے ایک اس سے بھی بڑی خطرے کی بات ہے کہ آپ کے خلیجی ریاستوں کے ساتھ بہت گہرے تعلقات ہیں. تو ایک سیناریو یہ بنتا ہے، میں پچھلے 2-4 دنوں میں اس کے اوپر سوچتا رہا ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ اس سے سب سے بڑا خطرہ پاکستان سے بھی زیادہ خلیجی ریاستوں کو ہے، کیونکہ اس وقت جو ہے سعودی عرب ایک بہت بڑی معاشی طاقت کے طور پر ابھر رہا تھا. انہوں نے جو اصلاحات کی ہیں تو اس نے پورے مشرق وسطیٰ کا معاشی اعتبار سے اور دفاعی اعتبار سے سب سے بڑا ملک بن جانا تھا. جب میں امریکہ میں تھا تو وہاں جو ان کے مذاکرات چلتے رہتے تھے سعودی عرب کے اور امریکہ کے، تو ان کے 3 مطالبات تھے ان کے ساتھ ابراہیم اکارڈز کو قبول کرنے کے لیے. ان میں سے پہلا تھا کہ ہمیں بھی جوہری صلاحیت دی جائے، یعنی ٹھیک ہے ہم بھی جو ہے اسے پرامن مقاصد کے لیے استعمال کریں گے، یا ہائیڈرو پاور الیکٹریسٹی کے لیے کریں گے، پاور کے لیے پاور جنریشن. سیکنڈ ان کا تھا ہمیں اسلحہ بڑی تعداد میں دو. اور تیسرا جو تھا ان کا مطالبہ یہ تھا کہ 2 ریاستی کلیہ ایک ٹائم ٹیبل کے تحت، یعنی جو فلسطین کا 2 ریاستی کلیہ ہے اس کو قبول کیا جائے. اس میں سے جو پہلا امریکیوں کے لیے ناقابل قبول تھا، دوسرا وہ دینے کے لیے تیار تھے، تیسرا جو ہے اس کے لیے وہ کسی قسم کا کوئی کمٹ کرنے کے لیے تیار نہیں تھے. میرا آخری نقطہ اس میں ہے جو آپ نے سوال اٹھایا کہ گزشتہ برس آپ کو یاد ہوگا کہ بائیڈن ایڈمنسٹریشن نے ہمارے اوپر، ہماری بعض انٹیٹیز کے اوپر جو دور مار ہمارے مسائل پروگرام، ان کے حوالے سے ہمارے اوپر پابندی عائد کی. ہم نے بڑا احتجاج کیا تھا اور اس معاملے میں میں بھی ان کے ساتھ گفت و شنید میں رہا، کوئی گزشتہ 3 برس کی بات ہے. تو اس میں یہ ہے کہ فرض کیجئے کہ ہمارے آج کل تعلقات جو ہے مراسم امریکی حکومت کے ساتھ، صدر ٹرمپ کے ساتھ ذرا بہتر ہوئے ہیں. وہ ہندوستان پاکستان کی جنگ بندی کے تناظر میں یہ تعلقات بڑھے ہیں. کچھ اس کا پس منظر بھی ہے، کچھ پیچھے سے بھی چیزیں اچھی چلی آ رہی تھیں. تو ہمیں توقع یہ کرنی چاہیے، یعنی اگر ہم نے وہاں سے دیکھنا ہے، کوئی اشارہ ہی لینا ہے، تو وہ پابندیاں یا دوبارہ نہ لگائی جائیں یا ان کو ختم کر دیا جائے. اور ہمارے جو ہے اس کے اوپر ان کے ساتھ ایک بحث چلتی رہتی ہے کہ ہماری جو ہے مسائل کی رینج کیا ہے. ہماری مسائل کی رینج جو ہے ہم لوگ 2750 کہتے ہیں، ان کو شک و شبہ ہے. اور جیسے میں آپ کو بتا رہا ہوں اس میں ہندوستانی ان کو بہکا رہے ہیں. اگرچہ ہندوستان نے جو ہے اگنی کا رینج جو ہے 5 سے 8 ہزار کے قریب ہے، تو وہ امریکہ کی سرزمین پہ پہنچ جاتا ہے. لیکن وہ ان کو اکسا رہے ہیں، بہکا رہے ہیں اور ان کے دل میں شکوک ڈال رہے ہیں کہ اب صرف اسرائیل کا مسئلہ نہیں ہے پاکستان کی جو میسائل رینج ہے، اس کا اصل مسئلہ جو ہے وہ امریکہ کی سرزمین ہے.
تو آپ یہ دیکھیے کہ یہ وہی زبان ہے جو وزیر اعظم نتن یاہو نے کل ایران کے کانٹیکسٹ میں کہی. دونوں کا پلان اور اس کا طریقہ کار ایک ہی جیسا ہے. صحیح صاحب، جو معاشرتی تقسیم ہے، ابھی مسعود صاحب نے اس کی طرف اشارہ کیا، میں تقریباً روزانہ اس کے اوپر بات کرتا ہوں، اس لیے کہ یہ انڈیا والی جنگ نے اس قوم کو دوبارہ یوں اکٹھا کیا ہے، اور شاید اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک موقع ہے کہ ہم اس تقسیم کو جو یوں تقسیم ہوئے تھے، ہم اکٹھے ہوئے ہیں، تو اس کو اکٹھا ہی رکھیں، دوبارہ تقسیم نہ دیں، دوبارہ بکھرنے نہ ہونے دیں. یہ جو فالٹ لائنز ہیں، اس کے اوپر ہمیں ساروں کو، آپ کے ڈپارٹمنٹ کو، ان کے ڈپارٹمنٹ کو، ہم لوگوں کو ساروں کو اس کو روزانہ ڈسکس کرنا ہے. ایران کے ہر گلی محلے کے اندر سے لوگوں نے اس پروسیس میں ایران کے لیے نقصان کا باعث بنے، تو ہمیں وہ سچویشن نہیں ڈیولپ ہونے دیں. میں آپ سے 100% ایگری کرتا ہوں کہ ایسا ہی ہونا چاہیے کہ ہمیں اپنے اندر کی جو ویکنیسز ہیں ان کو ریموو کرنے کی ضرورت ہے. لیکن ایک چیز کی طرف میں جو مسعود صاحب کی سب باتوں سے ایگری کرتے ہوئے ایک چیز کی طرف اشارہ کروں گا کہ دیکھیے، مجھے آج تک یہ سمجھ میں نہیں آ سکا کہ پاکستان کے بوم کو مسلم بوم کیوں کہا جاتا ہے، انڈیا کے بوم کو ہندو بوم کیوں نہیں کہا جاتا، یا اسرائیل کے بوم کو جوئش بوم کیوں نہیں کہا جاتا، یا کیا کہتے ہیں امریکہ کے ایٹم بوم کو کرسچن بوم کیوں نہیں کہا جاتا. یہ ایک غلط مت ہے جو پھیلائی گئی ہے ہمارے دشمنوں کی طرف سے پوری دنیا کے دماغ میں. آئی تھنک اس وقت جبکہ ہمارے تعلقات امریکہ کے ساتھ، پاس کے ساتھ بہت اچھے ہیں، اور ہم نے انڈیا کو ایک کانفلکٹ کے اندر شو کیا ہے کہ پوری دنیا کو بتایا ہے کہ جی کہ ہم آلدو چھوٹا ملک ہے لیکن ہم بڑے سٹرونگ ہیں، ہمیں اپنی ڈپلومیسی کے تھرو یہ اس پرسیپشن کو ریموو کرنا چاہیے کہ ہمارا بوم جو ہے وہ مسلم بوم ہرگز نہیں ہے. اب ہمارے ایٹم بوم کو بنے ہوئے، ہمیں نیوکلیئر ہوئے 27-28 سال ہو چکے ہیں. اب ہم نے آج تک ان 27-28 سالوں میں دنیا کے کسی ملک نے پاکستان کو ایز این ارسپانسبل اسٹیٹ نہیں شو کیا ہے یا نہیں کہا ہے. نہ ہم نے کبھی اپنے نیوکلیئر ویپن کو کسی بارگیننگ کے لیے استعمال کیا ہے. ہم نے ہمیشہ کہا کہ ہمارا یہ جو نیوکلیئر کیپیبلٹی ہے اس فار آر ڈیفنس، اور جب بھی ہم نے تھریٹن کیا کہ ہم وی کین گو نیوکلیئر، ہم نے اپنے ڈیفنس میں کیا، ایون اپنے اوفنس میں نہیں کیا اس کو. سو آئی تھنک دیر از اے ڈائر نیڈ کہ جی کہ ہم سب لیولز پہ انٹرنیشنل فورا کے اوپر اور اپنے ہمارے جو ڈپلومیسی کے تھرو ہم پوری دنیا کو اس بات پہ کنونس کریں کہ پاکستان کا بوم جو ہے وہ مسلم بوم نہیں ہے، اٹ از اے بوم مینٹ ٹو پروٹیکٹ پاکستان. مسعود صاحب، آپ اس پہ کچھ ایڈ کریں گے؟ نہیں جی، میں ان سے مکمل اتفاق کرتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ ہم بارہا یہ کہہ چکے ہیں، تمام فورمز میں کہتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ ہمارا یہ جو بوم ہے، یہ نیوکلیئر کیپیبلٹی ہے، یہ انڈیا اسپیسیفک ہے. اس سے زیادہ یہ ہم اسپیسیفک نہیں ہو سکتے کہ نہ ہم مشرق کی طرف جائیں گے، نہ مغرب کی طرف، نہ شمال، نہ جنوب کی طرف. ہم صرف اور صرف، یعنی مشرق سے میری مراد یہ ہے کہ ہندوستان کی پار جو سرزمینیں ہیں ان کی طرف نہیں جائیں گے. اور اس میں میرا خیال ہے کہ مجھے یہ یقین ہے کہ کوئی ایسا شک شبہ بھی نہیں. مثال کے طور پر پتہ ہوگا کہ پاکستان یہ بم نہیں استعمال کر لے گا کسی دوسرے اسلامی ملک کے دفاع کے لیے، لیکن ماضی میں یہ بھی ہوا ہے کہ سعودی عرب کے ایک وزیر نے، کابینہ کے وزیر نے کہا کہ پاکستان کا بم ہمارا بم ہے، یا پاکستان نے جو بم بنایا تو اس کے لیے سارے عالم اسلام میں خوشی کی لہر دوڑ گئی تھی، اس کا جشن منایا گیا تھا. تو ایک اس میں یہ الجھاوا ضرور ہے. اصل سر، مسئلہ ابھی یہ آپ ہے نے انڈیا کو جس دن 5-6 جہاز گرائے ہیں تو اس دن بھی مسلم ورلڈ میں آپ کی پوزیشن زیادہ خوشی سے محسوس کی گئی ہے، تو اٹ ول ہیپن آلویز. جی، اگر آپ میرے امیر رشتہ دار ہیں تو مجھے، اور میں جو ہے، اور آپ کے پاس سرمایہ ہے، تو میں اپنے آپ صحیح صاحب کچھ ایڈ کر رہے تھے. میں مسعود صاحب سے ایگری کرتے ہوئے کہوں گے، دیکھیں مسلم دنیا پاکستان کی فتوحات پہ اس لیے خوش ہوتی ہے کہ ان کو ایک مسلمان کنٹری نظر آتی ہے جو دنیا کی جو ایگریسو پاورز ہیں ان کے خلاف کھڑی ہوئی ہے اور سکسیسفل ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. نہ تو پوری دنیا میں تو مسلمان ممالک مار ہی کھا رہے ہیں. آپ گلف کنٹریز دیکھ لیجئے، آپ افریقن کنٹریز دیکھ لیجئے، مسلمان کنٹریز کے اوپر تو برا وقت ہی ہے. مسلمانوں کو اپنی حرکتوں کے اوپر سوچنا بھی چاہیے. لیکن دیکھیے 55 ملک ہیں، دنیا کی اتنی بڑی آبادی ہے، اور تیل کی دولت ہم دوسروں سے اسلحہ خرید کے ان کے ملکوں میں جا کے وسائل لگا کے ضائع کر رہے ہیں، اپنے گھر اپنی ڈیفنس کیپیبلٹی بنانے کے اوپر نہیں لگا رہے. اب ہمیں ان چیزوں کی طرف سوچنا چاہیے، اور وہ پاکستان کو نا ایز اے اسٹرانگ مسلم کنٹری دیکھ کے اپریشیٹ کرتے ہیں. $100 ارب کا جو قطر نے اور سعودی عرب نے کوئی $1000 ارب پتہ نہیں کتنے کا جو ان کو آرڈر دیے ہیں، کوئی $100 ارب پاکستان کی ڈیفنس انڈسٹری میں لگا لیں. صرف سعودیہ نے $1.4
trillion in 10 years. اور یہاں پہ ہمارے ساتھ ڈیل کر لیں اور پورے دفاع کی ذمہ داری پاکستان کو دے دیں, شاید زیادہ بہتر ہو جائے گا. اچھا, اس میں چھوٹا سا نقطہ اگر آپ کے پاس وقت ہے میں اس میں اضافہ کرنا چاہتا ہوں کہ مسلم بام کا پرچار پاکستان نہیں کرتا اور اسلامی ممالک بھی نہیں کرتے اتنا زیادہ جتنے ہندوستان اس کا پرچار کرتا ہے. اس کا نشانہ جو ہدف ہے دو سردار ممالک. مسعود خان صاحب, جی. ایئر مارشل سعید صاحب, دونوں کا بہت شکریہ. آج کے لیے اتنا اجازت دیجیے. اللہ حافظ.